نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید بڑی مشہور و معروف آیا مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر و ثواب نہیں مانگتا، جو کچھ تمہیں دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پہچان کرائی ہے، اللہ کی پہچان کرائی ہے، دین اسلام دیا ہے، اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا، کوئی تم سے موازنہ نہیں مانگنا چاہتا، کوئی تم سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میری اہل قرابت سے، جو بھی میری اہل قرابت سے ان سے محبت کرنا، اور نبی علیہ السلام کی اہل قرابت کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ بعض دفعہ جہلا علماء کرام اور پیر اعظام خاص طور پہ اہل تشیع کے اندر جو ان کے عالم علماء کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، در حقیقت ہوتے جہل ہیں، کیونکہ قرآن پاک ان کو بھی اکثر کو پڑھنا نہیں آتا، اور امت میں ایک نیا فتنہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن بات تو ہم نے کرنی ہے امام حسین اور ان کے سارے گھرانے کی، جو کرب و بلا تبتو کے سارا اہل بیت اطہار کے اوصاف سناؤ، ان کے فضائل سناؤ، لوگوں کو ان جیسی زندگی بسر کرنے کی لوگوں کو ترغیب دو، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کی، حتیٰ کہ اپنے معصوم بچے علی اصغر کو بھی اپنے ہاتھوں میں قربان کروا دیا، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ نبی علیہ السلام کے دین پر علی اصغر بھی قربان ہو گئے، علی اکبر کی جوانی بھی لٹ گئی۔ حضرت قاسم جوان کے لیتھڑے اڑ گئے، حضرت عباس علمدار کے بازو کٹ گئے، اور جن کی گود میں وہ کھیلے ان کے ساتھ عداوت، صدیق اکبر کی گود میں کھیلنے والے حضرت فاطمہ الزہرا کو صدیق اکبر خود اٹھا کے کھلانے والے
علی اصغر اور علی اکبر تو پیدا ہی بعد میں ہوئے. امام حسن امام حسین کو کھلانے والے، امام حسن امام کو حسین کو چومنے والے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے جبکہ وہ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، اماں عائشہ صدیقہ کو گالی نکالی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، تو کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان یہ بیان کر سکتے ہیں؟ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. جو ایسی شان بیان کرے اس پہ خدا کی لعنت. جو صدیق اکبر کو برا کہے، حضرت خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو برا کہے اور اماں فاطمہ کی شان بیان کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور اماں فاطمہ کی بھی اماں ہے، اماں فاطمہ کی بھی اماں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اماں فاطمہ کی بھی اماں ہے. اور ایسے بھونکنے والوں کو کم از کم عبرتناک سزا دینی چاہیے. ہم میں کوئی حضرت امام علی مقام امام حسین کی شان میں بھونکتا ہے، اسے بھی عبرتناک سزا ہو. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، پیار کرو، ان کے ساتھ اتنا پیار کرو کہ تم سفینہ نوح کی مانند سمجھتے ہوئے پیار کرتے ہو، اس میں سوار رہو، ان کے ساتھ وابستہ رہو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اگر دنیا میں ان کے خلاف بھونکو گے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض، کیونکہ رسول اللہ ان کی رضا کے ساتھ رسول اللہ کی رضا ہے، ان کی محبت کے ساتھ رسول اللہ کی محبت ہے، ان کے پیار سے رسول اللہ کا پیار ہے. میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے. یہ سب حدیث جانتے ہیں، سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں. جانتے ہیں مانتے نہیں، جانتے ہیں مانتے نہیں. جو بچپن سے اس حضرت فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، بچپن سے ان کا احترام کرتے ہیں، بچپن سے اپنا ان کے حکم کے تابع دار ہیں، تو باغ فدق جو ہے، باغ فدق وہ فاطمہ الزہرا سے کو علیحدہ کر لینا تھا. خاتون جنت سے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے؟ آپ نے تو یہی فرما دیا تھا کہ میرا سارا گھرانہ ہی تیرا ہے، جو چاہے لے لے. اس سے نبی علیہ السلام کے وہ باغ فدق سے صدیق اکبر نے اپنی جائیداد تو نہیں لکھ دی کہ میرے بعد یہ اپنے میری اولاد کو آگے، میں والد ہوں تو میری اولاد کو ملے، کوئی بات نہیں. سرکاری مال تھا، آقا علیہ السلام سب سے بڑی سرکار ہے، سرکاری مال تھا، سرکار کے خزانے میں جمع تھا. جس طرح آقا علیہ السلام فرماتے تھے اسی طرح آگے جو بھی سرکاری نمائندہ بنتا وہ اسی طرح اس نے چلانا تھا، کاروبار کو اسی طرح اپنا کام کرنا تھا. نبی علیہ السلام کی فرما برداری کے مطابق انہوں نے جواب دیا
اگر کسی راوی نے غلط لکھ دیا ہے تو آپ وہ اس کو لے کر ڈھنڈورا پیٹتے پھریں کہ فاطمہ زہرا صدیق اکبر سے ناراض نہیں. تو ایک اگر راوی غلط بھی کر دے، غلط بیانی کر دے، تو ہم راویوں پہ آ کر ان راویوں کے کہنے پر ساری عمر مسلمانوں کے اندر آگ جھلسا دیں. میں اکثر کہتا ہوں جس طرح اصول کافی کی کم از کم 40 حدیثیں ہیں، 40 حدیثیں صحیح بھی ضعیف بھی ملا کے 40 حدیثیں ہیں جن میں لکھا ہوا یہ قرآن پاک غلط ہے. ہاں اصول کافی میرے پاس پڑھیے، کم از کم 40 حدیثیں ایسی ہیں جن میں لکھا قرآن غلط ہے. اب ہم جو ہے ان حدیثوں کو لے کر تلوار لے کے بندوق لے کے نکلیں کہ شیعہ کو مارتے جاؤ. کیوں بھی ہے؟ راوی غلط بھی کہہ دیتے ہیں، راویوں کا کیا اعتبار ہے؟ اگر تم اس کو صحیح مانتے ہو بھی وہ حدیثیں صحیح ہیں تو پھر تو ہم مسلمان ہی نہ رہے، کیونکہ لا ریب کتاب دنیا کائنات میں ایک ہی ہے جس میں مسلمانوں کا اتحاد ہے، وہ قرآن مجید ہے. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے مسلمان دنیا کے پہلے امام ہیں. یہ امام 12 اماموں کی جو ایک روش تم نے پیدا کر دی ہے یہ بھی غلط ہے. پہلا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، یہ بالکل روش ہی غلط ہے. پہلے امام نبی علیہ السلام نے منتخب کیے ہیں، وہ تو میرے بنائے ہوئے امام ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا امام صدیق اکبر ہے. پہلا امام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں عقل کے ناقل لو، جو صدیق اکبر کی شان میں بھونکتا ہے نا، اہل تشیع تم بھی بات تم سے کر رہا ہوں کہ جو صدیق اکبر کی شان میں بھونکتا ہے اسے اسٹیج سے اتار دو، اسٹیج سے نیچے اتارو. ہم آپس میں نہیں لڑنا، ہم آپس میں ایک ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگلے دن وہ ایک اہل تشیع کا بٹھایا ہوا جیل سا، اسے بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی قرآن پاک پڑھ رہا تھا عجیب سا غلط. وہ کہہ رہا تھا علی ولی اللہ. اس نے آخر اگلی نبوت کا راستہ روک دیا. در حقیقت یہ جو لفظ آگے تم ملاتے ہو، اس کے ملانے کا فائدہ کیا؟ اس سے لڑائی ہونی ہے، کیونکہ پھر اندر کی باتیں جو علماء کرام، میں نہیں بول رہا، وہ اور علماء کرام نے واضح طور پر بیان کیا کہ در حقیقت اندر کھاتا کیا ہے. اندر کھاتا وہی ہے کہ تم بھی نبی اور ڈکلیئر کرتے ہو. جب نبی اور ڈکلیئر کر دیا تو پھر تو مسلمان ہی نہ رہے. ایسی باتوں سے گریز کرو جس سے ملک میں انتشار پیدا ہو اور ملک میں سوچ پیدا ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، دنگا فساد ہو. بڑی مشکل سے پہلے جو معاملہ حکومت نے سختی سے، حکومت نہیں، چاہے وہ مشرف کی حکومت تھی یا کوئی بھی تھی، انہوں نے یہ معاملہ بڑی مشکل سے سلجھایا کہ سپاہ صحابہ کا قصہ ختم ہوا، سپاہ محمد کا قصہ ختم ہوا، تب جا کر امن ہوا. اب پھر کوئی تمہارا اپنے آپ کو بڑا عالم بھی کہلائے، صدیق اکبر کی شان میں بھونکے، عمر فاروق کی شان میں بھونکے، یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں بھونکے، ان سے تو لڑائی ہوگی. سنیوں میں ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں پہلے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام حضرت علی کرم وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں امام حضرت
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اپنی مرضی سے امام چنتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جن کو امامت عطا فرمائی ہے اللہ نے انہیں امامت عطا فرمائی ہے. میرے کہنے سے میرے بنانے سے وہ امام نہیں بنیں گے. نہ کہ ان کی شان میں کمی ہوگی، نہ ان کی شان میں بڑھا سکتا ہوں. ان کی شان میں بیان کرتا ہوں صرف اپنے فائدے کے لیے کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام اپنے نواسے کی شان بیان کرنے کی وجہ سے مجھ پر راضی ہو جائیں تو میرا کام بن جائے. اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہے. میں امام حسین کی شان بیان کروں، ہو سکتا ہے کشتی نوح کے مانند یہ مجھے اپنے ساتھ سوار کر لے. کٹھن مرحلے جب قیامت کے آئیں تو امام حسین مجھے پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائیں اور کہیں کہ نانا جان یہ بھی میرے غلاموں میں ہے. امام حسن مجھے تھام لیں، یہ ہمارے غلاموں میں ہے. ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہی نہیں. صدیق اکبر جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبت صدیق اکبر سے ہے، پھر ایک روایت میں علی سے ہے. وہ برا ہیں، ساری ہستیاں برا ہیں. البتہ میرا ایک نظریہ ہے وہ کہ اگر کہ ان سے راوی نے کوئی کوتاہی منسوب کر دی ہے تو تم اس سے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، بس بات ختم. تم حسن ظن رکھو، حسن ظن سے اتفاق ہے. اور جب نکتہ چینی آ جائے تو نکتہ چینی تو پھر یہ مرزائی بھی کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں نبی آ سکتا ہے، اور انہوں نے ایک جیل سا بٹھایا ہوا ہے جسے قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا آتا. نہ یہ پکی بات ہے. اتنے جیل اجاڑے کہ ان کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا. جس طرح یہ اہل تشیع کا آتا ہے جواب دینے کے لیے، اسے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. اس نے علی ولی اللہ کا مسئلہ حل کیا کہ اس لیے ہم لیتے ہیں کہ نبوت کا ہے نا دروازہ بند ہو جائے. تو بہرحال وہ تو جیسے علماء کرام کی تحقیق کے مطابق وہ جیسے بند کرتے ہیں وہ تو عجیب ہے نا. بہتر ہے کہ اپنے آپ کو امن میں رکھو. اور جو عالم دین کسی بھی اپنا صحابہ کرام کے، خاص طور پہ ان چاروں یاروں کے شان میں، سنی بریلوی ہو، دیوبندی، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ صحابہ کرام کی شان میں بھونکتا ہے اس کو سٹیج سے اتار دو تاکہ آئندہ بھونکنے کے لیے زبان دراز نہ کرے. اور اسی طرح کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں بکواس کرتا ہے تو سٹیج سے اتار دو. بس تم سب عقل و شعور رکھتے ہو، ہمیں ان سے کچھ نہیں پیسے لینے، نہ کوئی ہمیں ان سے غرض ہے. ہمیں غرض ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے اور اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام سے. ان سے ہم ان کی تعریف کریں گے، ان سے وابستہ رہیں گے. دین ہمارا صحیح رہے گا، دنیا ہماری صحیح رہے گی. اگر ان سے دوری ہو جائے گی تو پھر میں اکثر کہتا ہوں ہم ایسے ہو جائیں گے نہ ادھر کے نہ ادھر کے. لفظ وہی ہیں، وہ تھوڑے سے سخت ہیں، دھوبی کے کتے کی طرح. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جس طرح آصف ان کا عالم صدیق اکبر کی شان میں بھونکا، اب اس کی اپنا حیثیت کیا ہو گئی؟ ایسی ہی ہوگی نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے علماء کرام، ایسے علماء سو، یہ علماء سو ہیں، ایسے نقطے بنا بنا کے جھاڑتے ہیں اور سننے والے بھی آشش کرتے ہیں پاگل خانے. وہ تو بیچارے جیل ہیں، انہیں کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بھونک رہا ہوں. بھونکنا نہیں، شان بیان کرنی ہے، شان بیان کرنی ہے. صحابہ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. جس نے ان
کی شان میں کمی کی، اس نے نبی علیہ السلام کو ناراض کیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں کمی کی، نبی علیہ السلام کو ناراض کیا، تو جو نبی علیہ السلام کو ناراض کرتا ہے وہ تو ویسے ہی دوزخی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ لہذا ہمارا دین، ہمارا اسلام یہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو اور میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، مودت کرو، پیار کرو، الفت کرو، تمہارا دین بھی سنور جائے گا، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری امام حسین کے صدقے میں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کے صدقے میں دنیا بھی اچھی فرمائے اور آخرت بھی اچھی فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ میری یہ تھوڑی سی ریکویسٹ جو بھی میرے دوست احباب اس کو سنیں، آگے پہنچائیں، تاکہ ہم سے مسلمانوں سے فتنہ ختم ہو جائے۔ حکومت ہماری پریشان، وہ تو ایسے ہی پریشان ہے، اللہ کی طرف سے بھی اللہ کا عذاب بھی ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ سب سے بڑا عذاب ہے، قرض لے کر کھا کے چلے جاتی ہیں، جب آیا خزانہ خالی، جب آیا کوئی خزانہ خالی، جب آیا کوئی خزانہ خالی، خزانہ نہیں خالی، ان کا خانہ خالی ہے، کھانا خالی ہے، اور یہ کھانا اپنا بھرتے ہیں، خزانے کا نام لیتے ہیں۔ ہر بندہ یہاں بن کے گیا، ٹھاٹھ بار کر بار چیزیں خرید لی، پھر بھی دیکھو تو ملک کا خزانہ خالی، سب کی ٹھاٹھ باٹھ ہے، کاریں، کوٹھیاں، فیکٹریاں، ملیں، سب کچھ ہے، تو غریب پھر غریب بیچارہ، اس کو روٹی نہیں ملتی، اس کا بھی چھین کے کھا جاتی ہے، اس کے پر مقدمے بنا دیتے ہیں۔ یہ حال ہے ہماری حکومتوں کا، جو بھی آتے ہیں، فواد چودھری جیسے جن کو اپنا کچھ بھی نہیں آتا، جاہل آدمی، وہ متھا لا کے بیٹھ جائے گا، یہ چاند کیوں چڑھ گیا، یہ چاند بجھ کیوں گیا، یہ چاند آج کا کیوں نہیں، کل کا کیوں نہیں، یہ ایسے کیوں نہیں، یہ ویسے کیوں نہیں۔ تو اپنا کام کر، مذہب والوں کو اپنا کام کرنے دے، جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ لگی رہنے دے۔ یہ وکھرا ہی ہے، وکھرا، چلو تم یہ ختم ہی کرنا چاہتی ہو تو وہ ختم کر دو، اس سے بہتر نہیں کہ اتنے عوام کا جس طرح باقی تم نے محکمے ختم کیے، وعدے کر کے حکومتیں اپنا نوکری دیں گے، اور جو پہلے نوکریاں تھیں وہ بھی تم چھین رہے ہو۔ بہتر نہیں تمہاری حکومت کو ہی بھگا دیا جائے، بہتر یہی بہتر ہے۔ وزیر اعظم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر پھر منظر تمین کرنے لگا، اس سے بہتر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہی نہ، وہ وزیر اعظم ہی چلا جائے گا، کوئی اور آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو نیک صالح وزیر اعظم دے دے، صالح صدر دے دے۔ صدر کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا، ممنون صاحب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کا تو نامی کوئی نہیں، اس میں گرامی کوئی نہیں، وہ تو ہمارے میٹھے ہوئے بندے ہیں اور میٹھے ہی رہیں گے، انہیں تو عقل ہی کوئی نہیں۔ تو وزیر اعظم جو ہے وہ تو ماشاءاللہ جب سے آیا ہے پاکستان سے عذاب ہی نہیں کیا، تو بہتر نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹا دو، وہ اللہ کا قہر ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے آیا ہو۔ یہ کہہ رہے ہم پر 15-20 ہزار گھرانے کا چھوٹا بل آ رہا ہے، یہ کہہ رہے خدا بندی ہے اس حکومت کی وجہ سے، جو اعمال کیے نا انہوں نے، وہ ان کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اور جیسے اپنا اعمال ویسے امال، جیسے ہمارے اعمال کی تو خیر ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میری بات کافی حد تک سمجھ گئے، خاص طور سے مذہبی لوگ دین اسلام کے مطابق رہو، کسی کو گالی مت نکالو، کسی تفرقہ میں نہ پڑو۔ ہاں، احمدیوں کو، مرزائیوں کو جتنا مرضی رگڑ کے رکھو، وہ غیر مسلم ہے۔ اگر نبی علیہ السلام، وہ اکثر بعد میں نبی آ سکتا ہے، کیوں ہی نہیں آ سکتا، قطعاً نہیں آ سکتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی بعد کوئی نبی نہیں۔ جو اس حدیث کو ٹھکرائے، اس بات کو ٹھکرائے، وہ کوئی مسلمان نہیں۔ اور آخری آقا علیہ السلام ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بس آخر میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، تمام انبیاء کے سردار،
تمام انبیاء سے آخر میں تشریف لانے والے، اور تمام انبیاء کی مہر آقا علیہ السلام کی ذات ہیں، اور آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا لعین مردود ہے، اور ہمیں آقا علیہ السلام کی آل سے محبت الفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو سننے والے نیک صالح ہیں، جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔